السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ حضرات، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے بعثت کے بعد فریضہ رسالت کو بحسن خوبی انجام دیا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ اس نے اپنی اس شریعت یعنی شریعت اسلامیہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی، اور اس مکمل شریعت کو آگے امت تک منتقل کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کا وزیر بنایا، جنہوں نے یہ شریعت ہم تک پہنچائی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا بڑا بہترین اور پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو یہ دیکھا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام دلوں سے افضل اور بہتر اور پاکیزہ ہے، فابتعثہ برسالتہ، چنانچہ آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد تمام دنیا والوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا، چنانچہ فجعلہم وزراء نبیہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور وزیر بادشاہ اور رعایا کے درمیان میڈیم کا کام کرتا ہے۔ اگر درمیان سے وزیر کو نکال دیا جائے تو بادشاہ کی بات وزیر رعایا تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اللہ رب العالمین سے حاصل کیا ہے، اس شریعت کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ گویا صحابہ کرام سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا بہت اہتمام کے ساتھ سکھلایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو سلف صالحین اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن کریم کی صورتیں سکھلائی جاتی ہیں۔ بچوں کو قرآن کریم کی صورتیں بیٹھا کر کے ان صورتوں کو یاد کروایا جاتا ہے، اس کو حفظ کروایا جاتا ہے، اس کے دل میں اور دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے، ویسے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام کی محبت، بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی آج کے معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ایسے نوجوان پیدا ہوں جن کی بنیاد صحابہ کرام کی محبت پر رکھی گئی ہے، اور جب بنیاد اور اساس اتنی بہترین ہوگی تو یہ نسل بھی عمدہ اور بہترین ہوگی۔ حضرات گرامی، لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے سے آگاہی حاصل کریں، اور ان پاک باز ہستیوں کے متعلق سلف صالحین کے عقیدے سے اپنے دلوں کو معمور کریں، ورنہ اگر باطل افکار و نظریات نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا تو پھر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا کچھ نہیں بنے گا، یہ تمام چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور ہم بے ایمان ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں اس تمہید کے بعد، اور وہ موضوع آپ جانتے ہیں سلف صالحین کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ حضرات گرامی، میں نے چند بنیادی عقیدوں کو نوٹ کیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ ان عقیدوں میں سلف صالحین کا صحابہ کے متعلق جو عقیدہ ہے، ان عقیدوں میں سب سے پہلا اہم اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ہیں، یعنی دین میں قابل اعتبار ہیں، معتبر ہیں۔ امت کے، جیسا کہ آپ نے سنا، جو گمراہ فرقے ہیں، ان گمراہ فرقوں میں دو فرقے ایسے پیدا ہوئے بطور خاص، روافض اور خوارج، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو ٹارگٹ کیا۔
آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی ناپاک کوششیں انہوں نے شروع کی. لہذا ان کے درمیان اہل سنہ والجماعہ اور سلف صالحین جو ہیں ان کا موقف صحابہ کرام کے متعلق یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام دین میں قابل اعتبار ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام کی گواہیاں مقبول ہیں اور انہوں نے ہم تک جو شریعت اور جو دین پہنچایا ہے وہ سب کی سب حجت ہے، وہ سب کا سب حجت. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجر و انصار صحابہ کرام، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے ان مہاجر و انصار سبقت کرنے والے صحابہ کرام کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات تیار کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی رضامندی کا اظہار و اعلان کرے وہ بھی قرآن مجید میں، کیا ان سے زیادہ کوئی قابل اعتبار ہو سکتا ہے پوری کائنات میں؟ ہرگز نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کرام کے مجمع میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کو قابل اعتبار قرار دیتے ہوئے اپنے خطبے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ سن لو تم میں جو حاضر ہو، تم لوگ جو حاضر یہاں پر ہو یعنی صحابہ کرام، تم میں جو لوگ حاضر ہیں وہ جو لوگ غائب ہیں یعنی بعد میں آنے والے ہیں آپ کی امت کے لوگ، ان تک میری ان باتوں کو پہنچا دینا. غور کرنے کا مقام ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کے کاندھے پر رکھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کاندھے پر رکھی. امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحابہ کرام کی عدالت پر، صحابہ کرام کے قابل اعتبار ہونے پر، ان کے معتبر ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے اور عظیم دلیل ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام عدول اور قابل اعتبار ہیں اور ان میں بھی کوئی ایک صحابی بھی مجروح یا ضعیف نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ بھلا وہ کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اعتبار قرار دیا ہو ان کے لیے اس سے بڑی شرف کی اور کون سی بات ہو سکتی. اسی لیے اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس بات پر کہ صحابہ کرام دین میں قابل اعتبار ہیں اور معتبر ہیں، ان کی گواہیاں معتبر ہیں، صحابہ کرام نے جو دین ہم تک منتقل کیا ہے وہ دین معتبر ہے، صحابہ کرام کی عدالت پر کوئی ضرب نہیں لگایا جا سکتا، اس بات پر بہت سارے اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے. امت کا، علماء کا، سلف صالحین کا اجماع نقل کیا ہے. اور یہ اجماع نقل کرنے والے ایک دو ائمہ نہیں ہیں بلکہ ایک لمبی تعداد ہے، جن میں چند کا میں تذکرہ کروں. ان علماء کرام میں امام خطیب البغدادی ہیں، اسی طریقے پر امام ابن عبد البر ہیں، امام الحرمین الجوینی ہیں، امام غزالی ہیں، امام ابن الصلاح ہیں، امام نووی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، حافظ عراقی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، اور ان کے شاگرد امام سخاوی رحمہم اللہ ہیں. ان ائمہ کے علاوہ بہت سارے علماء نے، بہت سارے ائمہ نے اجماع کے باب میں اس بات پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ تمام امت کا اتفاق تھا صحابہ کرام قابل اعتبار ہیں، وہ حجت ہیں، اور ان کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، انہوں نے جو شریعت پہنچایا ہے وہ سب کا سب حجت. یہ عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دوسرا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کا جو دوسرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے. تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا اور انہیں گالیاں دینا یہ کفر و نفاق ہے. یہ کفر اور نفاق کی دلیل ہے. چنانچہ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے کہا کہ احب ابی بکر و عمر سنہ. کیا کہا کہ ذرا یہ بتائیے امام صاحب، کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ سنت. جواب کیا دیا امام نے؟ امام رحمہ اللہ نے جواب دیا لا، سنت نہیں ہے، بل فردن، بلکہ فرض ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے. ہر ایک آدمی جب تک صحابہ سے محبت نہ کرے وہ مسلمان اور مومن نہیں کہلا سکتا. اسی طریقے پر امام طحاوی رحمہ اللہ سلف صالحین اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اپنی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں لکھتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کسی صحابی کے ہم غلو سے کام نہیں لیتے روافض اور شیعوں کی طرح، اور ان سے محبت کرنا دین و ایمان اور احسان مانتے ہیں. احسان وہ اردو والا احسان نہیں بلکہ عربی والا احسان، جس کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ ترین عبادت. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی کی دلیل ہے. اسی طریقے پر نبی مکرم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ روایت صحیح الجامع میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ صحابہ کرام کا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا، ایک گھڑی ان کے ساتھ گزارنا، یہ تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک انسان کی 40 سال کی عبادت سے بہتر اس صحابی کا ایک لمحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا ہے۔ اسی طریقے پر امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اپنے ایک طویل قول کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی مشہور کتاب السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، اگر کسی نے صحابہ کرام کو گالیاں دیں، تو سلطان وقت جو حاکم وقت ہوگا مسلمانوں کا، اس پر یہ واجب ہے کہ ایسے شخص کو پہلے سزا دے، بعد میں اس سے توبہ کروائے۔ توبہ نہیں کیا کہ اس کی قبول کی جائے گی جب تک اسے سزا نہیں دی جائے گی، پہلے اسے سزا دی جائے، اس لیے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کیا ہے، لہذا یہ بڑا سنگین اور اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے پر ایک جگہ وہ بیان فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہ اگر تم کسی صحابی کی شان میں کسی کو گستاخی کرتے ہوئے پاؤ تو اس کے دین کو متہم کرو، یعنی یہ کہو کہ تم بے ایمان ہو اور تم بے دین ہو، اس لیے کہ جو انسان دیندار اور ایماندار ہوگا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی زبان ہرگز دراز نہیں کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اپنے بیٹوں تک کا خیال نہیں کرتے تھے، چنانچہ امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ کے اندر یہ روایت نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ حضرت مقداد ابن اسود، یہ صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو کچھ برا کہہ دیا، انہوں نے ان کے متعلق کچھ سخت الفاظ استعمال کر لیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو اتنا غصہ ہوئے، اس قدر برہم ہوئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عبید اللہ کی زبان کاٹ ڈالوں گا، ان کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ دوسرے صحابہ کرام گئے حضرت عمر کے پاس سفارش کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام کو جواب دیا کہ مجھے اپنے بیٹے کی زبان کاٹ ڈالنے دو تاکہ آگے مستقبل میں کبھی کوئی انسان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، سلف صالحین کا بنیادی عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے اور ان کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہ کی جائے اور نہ گستاخی برداشت کی جائے۔ اسی طریقے پر تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ جس کے متعلق آپ نے کچھ سنا وہ یہ ہے سلف صالحین کا صحابہ کرام کے متعلق کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات پر خاموشی اختیار کی جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے، ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جو اختلاف رائے ہوا، جو کچھ ہوا، ان تمام معاملات کے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ کسی بھی فریق کے خلاف، صحابہ کے کسی بھی گروہ کے خلاف زبان درازی کرنا سلف صالحین کے یہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی، جب کچھ لوگ میرے صحابہ کا برے انداز میں تذکرہ کریں، جب میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائے فامسکوا، تو اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اس لیے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ صحابہ کرام کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جنگیں کی ہیں، ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے وہ جو سابقین اولین ہیں ان کے متعلق کہا ہے، اور جو بعد میں ان کی جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے وہ مجرم قرار پائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ان لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان جنگیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات تو تھی نا، صحابہ کے درمیان اختلافات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور کوئی حق پر ہوگا، کوئی حق پر نہیں ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی دونوں مجتہد ہوں اور اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہو، اقدام کیا ہو،
ان تمام معاملات کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام کو جاننے کے باوجود ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ بلکہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور آپ جانتے ہیں یہ بڑے جلیل القدر امام ہیں، سلف میں ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور ان کی وفات 181 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے یعنی 181 سال کے بعد۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جو اختلافات ہوئیں، ان کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں وہ تلواریں، غور کیجئے گا، فرماتے ہیں وہ تلواریں جو صحابہ کرام کے مابین اٹھیں، وہ تلواریں جو صحابہ کرام کے درمیان اٹھیں وہ ضرور فتنہ تھیں، لیکن ان میں سے میں کسی بھی صحابی کو مفتون تک نہیں کہہ سکتا۔ مفتون یعنی فتنے میں پڑا ہوا انسان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کسی انسان کو، مجھے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، مجھے خود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو بھی، چاہے وہ سابقین اولین میں سے ہوں یا اس کے بعد والے صحابہ کرام میں سے ہو، انہوں نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہو یا اس موقع پر کیا ہو یا اس کے بعد کیا ہو، کہتے ہیں کسی ایک صحابہ کرام کو بھی مجھے فتنہ میں پڑھنے والا انسان یعنی مفتون کہنے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کے متعلق، صفاف اور شفاف عقیدہ، صاف اور شفاف عقیدہ سلف کرام کا اور صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں تابعین اعظام کا، اور یہی عقیدہ تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین اعظام، فقہاء کرام، علماء امت، محدثین امت، ان تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، ان تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ امام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے لے کر کے امام ابن بطہ اور امام ابن بربہاری تک، اور اسی طریقے پر امام ابن قدامہ سے لے کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک، اور ان سے لے کر کے موجودہ جو سلفی علماء کرام ہیں، ان علماء کرام تک اتفاقی طور پہ تمام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئیں، ان تمام اختلافات کے متعلق ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی، ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، ہمارے ایمان کی گواہی دی ہے نہیں دی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے پر جو چوتھا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے سلف صالحین کا یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو ان کی فضیلت کے اعتبار سے ان کو مقام دیا جائے، ان کی جو فضیلتیں قرآن و سنت میں وارد ہیں ان کے اعتبار سے صحابہ کرام کو مقام دیا جائے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ فضل میں برابر نہیں ہیں، کچھ صحابہ بڑی عظیم فضیلتوں والے ہیں اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی فضیلتیں بہت ہیں لیکن جو پہلے طبقے کے صحابہ ہیں وہ ان فضیلتوں کے حاملین نہیں ہیں۔ لہذا اہل سنہ کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو فضیلتیں وارد ہیں ان میں سے جتنی فضیلت جن کی وارد ہے انہی اعتبار سے ان کو مقام دیا جائے، اس تعلق سے سلف صالحین کا اتفاقی طور پر یہ عقیدہ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے افضل پہلے نمبر پر علی الاطلاق تمام کے تمام صحابہ کرام میں کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر خود صحابی بیان فرماتے ہیں، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مختلف طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں، صحابی رسول کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی، اور بعض روایات کے اندر اس بات کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر، ان عقائد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کرام کا جو عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ تین صحابہ کرام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان تینوں کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے۔ اور یہی
یہی عقیدہ باقی تمام اسلاف کرام کا ہے. تمام جتنے ہمارے اسلاف گزرے صحابہ کرام سے لے کر کے آج کے زمانے تک جتنے علماء گزر چکے ہیں جن کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کے منہج و عقیدہ کے حاملین ہیں، ان تمام کا یہی عقیدہ رہا ہے، جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں. ائمہ اربعہ 4 امام جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں کے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، اس عقیدے پر متفق ہیں کہ فضل کے اعتبار سے اور ساتھ ساتھ خلافت کے اعتبار سے بھی اس بات پر بھی اتفاق ہے. دیکھیے 2 الگ الگ باتوں پر اتفاق ہے. ایک تو یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے بالکل یہی ترتیب ہے. فضیلت کے اعتبار سے فضل میں سب سے زیادہ فضل والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور خلافت کے اعتبار سے بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ خلافت کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ برحق خلیفہ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ بھی خلیفہ برحق ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ بھی خلیفہ برحق ہیں. اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ بھی خلیفہ برحق ہیں. لہذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس ترتیب کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل سلف صالحین کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، عیسیٰ ابن یونس کا ہے، امام ابو زرعہ کا ہے، امام ابن ابی زید القیروانی کا ہے، امام طحاوی کا ہے، امام ابن عبد البر کا ہے، امام ابن بطہ کا ہے، امام ابو الحسن اشعری کا ہے، امام ابو عثمان الصابونی کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، امام ابن قدامہ کا ہے، اور اسی طریقے پر امام صدیق حسن خاں القنوجی، یہ ہندوستان کے عالم ہیں، ان کا ہے. اور ان سے لے کر کے فی الوقت جتنے علماء کرام دنیا کے اندر موجود ہیں جو سلف صالحین کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ فضل میں بھی اور خلافت میں بھی بالکل یہی ترتیب رکھی جائے گی. سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. اور ان 4 خلفاء کے بعد، ان چاروں صحابہ کرام کے بعد پھر بقیہ صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے. اور بقیہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ترتیب ہے. چاروں خلیفہ کے بعد اب جو صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی تھی کہ وہ جنتی ہیں. تو سب سے پہلے بقیہ تمام صحابہ کرام میں کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ ہے. اس کے بعد بدری صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شمولیت اختیار کی، شامل ہوئے، بدری صحابہ کرام ہیں. نمبر 3 جنگ احد میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں. اور نمبر 4 صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی تھی شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی تھی اس بیعت میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں. البتہ بعض علماء نے جو ہے وہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو پہلے رکھا ہے اور اس کے بعد جنگ احد میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو رکھا ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بہت سارے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، جس میں امام ابو منصور البغدادی رحمہ اللہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، اور اسی طریقے پر امام النووی رحمہ اللہ وغیرہ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، اپنی اپنی شروحات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ بھی اتفاقی عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے متعلق یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ فضل کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اور خلافت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. اور اس کے بعد بقیہ صحابہ کرام کا درجہ آتا ہے. اس کے بعد 5واں عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کا جو اختیار کیا گیا، بیان کیا گیا، علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو سلف صالحین اور اہل السنہ والجماعہ معصوم عن الخطا نہیں مانتے، ان کو گناہوں سے مبرہ اور پاک نہیں مانتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام قطعی طور پر جنتی ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اگر وہ صحابی ہیں، صحابی کی تعریف پیش کی گئی. امام ابن حجر نے فرمایا کہ جن صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہو، گرچہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ بھی صحابی حالت ایمان میں، اور حالت ایمان ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو جس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہو، اگر وہ صحابی ہیں تو ایسی صورت میں قطعی طور پہ یہ کہا جائے گا کہ وہ جنتی ہیں. البتہ یہ عقیدہ سلف صالحین کا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. معصوم صرف اور صرف انبیاء ہیں. معصوم یعنی گناہوں سے معصوم،
خطاؤں سے معصوم، گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتے اور خطائیں ان سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوتا ہے اور وحی کے آنے جانے کا ایک تسلسل قائم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، تو جنہیں اللہ رب العالمین گائیڈ کرے ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جہاں تک صحابہ کرام کا معاملہ ہے، صحابہ کرام سے غلطیوں کا صدور ممکن تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، اس بات پر کیا دلیل ہے، اس کے بعد معصوم عن الخطا پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، ان صحابہ کرام کا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جو سابقین اولین ہیں، اور پھر ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان تمام صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھلائی کیا چیز ہے؟ مفسرین اعظام نے لکھا ہے، جن میں امام عطا ہے، امام قتادہ ابن دماعہ ہے اور اسی طریقے پر امام مجاہد ہیں اور بہت سارے مفسرین، ان تمام نے لکھا ہے کہ بھلائی سے مراد جنت ہے۔ بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ بہترین بات کی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ، جن کا انتقال سن 456 ہجری میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام قطعی طور پر جنتی ہیں، اور دلیل میں پہلی آیت یہ پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری آیت سے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، تو دوسری آیت انہوں نے پیش کی ہے اور فرمایا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کے متعلق میں نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں کے متعلق میں نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، تو جہنم سے وہ دور رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ کن سے کیا ہے؟ صحابہ کرام سے کیا ہے، اور دوسری آیت میں کہا جن لوگوں سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، جہنم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لمحے بھر کا بھی تعلق کسی ایک صحابی کا بھی جہنم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن کریم دیتا ہے۔ چنانچہ امام ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اب آئیے معصوم عن الخطا، صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، گناہوں کا صدور ان سے ممکن ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں۔ چھوٹے گناہوں کا بھی ارتکاب ان سے ہو سکتا ہے، بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ جن سے زنا جیسے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے نا۔ صحابہ کرام سے یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا کہ صحابہ کرام سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن سلف صالحین کا عقیدہ یہی ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو وضاحت ہے وہ وضاحت عقیدہ مکمل کرتی ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ گرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گناہوں کا صدور ہوا، غلطیاں ان سے ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انتظام کر دیا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دیا۔ یہ عقیدہ سلف صالحین کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے، جیسا کہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور عقیدہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ، اس کے اندر ایک لمبا ان کا کلام ہے جس میں سے میں نے مختصراً نوٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلف کرام کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، یہ عقیدہ نہیں، البتہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ من جملہ طور پر یعنی عمومی طور پر صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، یعنی یہ پاسبل ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آگے فرماتے ہیں البتہ صحابہ کرام کے سبقت والے اعمال و فضائل اتنے ہیں۔ صحابہ کرام ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہیں کہ نہیں؟ امت مسلمہ میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے،
انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری، تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اعمال اور ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان فضائل اور ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کچھ سطور کے بعد، فرماتے ہیں اگر ان سے گناہوں کا صدور ہوا بھی ہو تو انہوں نے یا تو توبہ کر لی ہے تو گناہ معاف ہو گئے، سیدھا جنت کے اندر جائیں گے، یا اس گناہ کے بعد انہوں نے ایسی نیکیاں انجام دی ہیں جن نیکیوں کی وجہ سے وہ جو گناہ ان سے ہوئے تھے وہ خود بخود مٹ گئے، اور اس کی دلیل تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صحابہ کرام کی جو نیکیاں ہیں وہ تو اتنی اعلیٰ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ بس ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں یا تو انہوں نے توبہ کر لی ہے یا اس کے بعد ایسی نیکیاں کر ڈالی ہیں جن سے وہ گناہ خود بخود مٹ گئے، یا ایمان میں ان کے سبقت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، اور قیامت میں تمام دنیا والوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام ہے۔ تو جب عام مومنوں کو، عام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ جنہوں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے گناہوں کا ان کا کفارہ نہیں بنایا جا سکتا؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کے جو گناہ ہیں وہ قیامت کے دن معاف ہو جائیں گے، یا دنیا میں ان سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ ایسی آزمائشیں آپ دیکھیے، صحابہ کرام کی قربانیاں اس موضوع پر ابھی بیان کیا گیا آپ کے سامنے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ایسی آزمائشوں کو سر کیا ہے، ایسے کڑے امتحانات انہوں نے پاس کیے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ لہذا یہ قرآن کریم کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ سلف عظام کا اور امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں، ہاں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ البتہ ایک بڑا اہم نقطہ، بعض حضرات جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض غلطیوں کو گنواتے ہیں کہ دیکھو صحابہ سے یہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ بتانے کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مغالطہ دینے کی امت کو، خاص کر کے نوجوانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ سے جب غلطیاں ہوئی ہیں تو ان سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین صحیح سلامت کیسے ہو سکتا ہے، اس دین کے اندر بھی تو کمیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر وہ صحابہ کرام کی عدالت پر ضرب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ناقابل اعتبار اور غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ سلف صالحین کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی گزرا صحابہ کرام کی عدالت پر اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ ان سے راضی ہیں، اور تمام کے لیے اللہ نے بہترین چیز کا وعدہ کیا اور وہ جنت ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں صرف صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزار رہے تھے انہی کے لیے یہ چیزیں نازل فرمائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلافات ان کی زندگی میں آنے والی ہیں، امت میں جو اختلافات آنے والے ہیں، اور جو صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہونے والی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ فضائل بیان نہیں کیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تمام آیتوں کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے درمیان لا کر کے پیش کیا ہے وہ شریعت قیامت تک کے لیے صالح ہے اور قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ لہذا سلف صالحین کا، سلف سے، اور جب میں بار بار کہتا ہوں سلف صالحین تو سلف میں سب سے پہلے تو صحابہ داخل ہیں، سلف میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ صحابہ کرام داخل ہیں، اور پھر اس کے بعد آج تک جتنے علماء اور محدثین اور فقہاء گزر گئے اور جتنے ائمہ گزر گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاری اور ان کے منہج کی ترویج و اشاعت کی ہے، وہ تمام کے تمام علماء اور ائمہ مراد ہوتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، لیکن اس نقطے سے ان کی عدالت پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام قابل اعتبار ہیں اور معتبر ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں جہنم کے اندر ہرگز داخل نہیں کرے گا اور وہ سیدھا جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کا جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ تھا ان میں سے چند بنیادی عقائد کو میں نے آج کے اس محاضرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے متعلق سلف صالحین کے صحیح عقیدے سے معمور کرے،
اور باطل افکار و نظریات اور پراگندہ خیالات سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.